یہ لمبا سوال ہے. سوال کو لبے لبا بتا دیتا ہوں. میرا لمبا سوال ہے کہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی ہے اور یہ جو دوسری شادی کی ہے اپنی والدہ کے کہنے پر کی ہے، اور والدہ نے اس لیے کہا کیونکہ اولاد نہیں تھی، اولاد کی تڑپ تھی، تو والدہ نے شادی کا کہہ دیا. اور تقریباً 7 سال کے بعد اس بندے نے شادی کی ہے اپنی ماں کے کہنے پر. اور اپنی بیوی سے، پہلی بیوی سے چھپائے رکھا، بتایا نہیں. تو جب یہ دیکھا کہ بیوی شک میں پڑ گئی ہے، روز پریشان ہے اور بیمار بھی رہتی ہے، صحت بھی خراب ہے، تو اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا، سچ بتا دیا. اب بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دو، نہیں دیتے تو میں خلا لینا چاہتی ہوں. اور بیوی کے والدین بھی، سسرال والے بھی اسے فورس کریں گے یا طلاق دو یا ہم خلا، اپنی بیٹی کا خلا لے لیتے ہیں. تو کیا ان کے لیے جائز ہے، بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بات پر اپنے خاوند سے طلاق لے یا وہ خود خلا لے لے؟ اور آپ سن کر ان کے والدین کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا مرد کے لیے مستحب ہے، صرف جائز نہیں، مستحب ہے اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہے اور عدل انصاف کر سکتا ہے. اللہ تعالی جب ہمیں شادی کا حکم دیا ہے تو ایک سے شروع نہیں کیا، کتنے سے شروع کیا ہے؟ مثنى وثلاث ورباع، 2 3 4. اگر عدل نہیں کر سکتے ہیں تو فواحدہ، ایک بعد میں ہے. تو ایک سے زیادہ شادی مستحب ہے وہ شخص جو طاقت بھی رکھتا ہے، اور اس سے بنیادی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی بھی وجہ نہیں، ایک بیوی ہے، نہ تو بے اولادی کی وجہ ہے نہ کوئی اور وجہ ہے، بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص دوسری شادی کر لیتا ہے، عدل و انصاف کر سکتا ہے، تو اس کے لیے صرف جائز بلکہ اس کے لیے مستحب ہے. دوسری بات کہ جو بھی عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر سبب کے، بہت سخت وعید اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر سبب کے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی، رائحۃ الجنہ سے محروم ہے. ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرماتے اس حدیث کو. اور اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے جو بھائی کے سوال میں آیا ہے کہ دوسری شادی اس نے کی ہے، وہ خود نہیں کرنا چاہتا تھا، اگرچہ خود کرنا اس کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، صرف جائز بلکہ مستحب کر سکتا ہے شرعاً، اسے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ بیوی سے بہت محبت، پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس کا خاص خیال رکھتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس کے ساتھ، اس کی خدمت میں اور اس کے علاج میں اور اس کے ساتھ میں 7 سال گزرے ہیں، بہت محبت کرتا ہے، تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. والدہ نے کہا بیٹا شادی کر لو، میں بھی آپ کی اولاد دیکھنے کی تمنا کرتی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس بیوی سے اولاد نہیں لکھی ہے تو دوسری شادی کر لو. علاج بھی کیا ہے، علاج میں کوئی کمی بھی نہیں کی ہے، جیسے کہ سائل نے کہا ہے. تو اپنی والدہ کے کہنے پر شادی کر لی ہے.
7 سال تک کیوں نہیں شادی کی؟ اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتا رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنی اس بہن کو، تاکہ یہ دیکھ لیں کہ اس کا مقام اس خاوند کے دل میں کیا ہے۔ وہ تو اب اس وقت خلا لینا چاہتی ہے، کیونکہ وہ طلاق اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور بیوی خلا لینا چاہتی ہے، اور خلا بھی اسے لینا چاہتی ہے، ایک سبب میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی ہوں، اور کسی اور کو بھی آپ کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ غیرت جو ہے سوکن کی وجہ سے، یہ ایک طبعی چیز ہے، وقتی طور پہ ایسے ہوتا ہے، اور بعض عورتیں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ، یہ گھر کا مسئلہ ہے۔ دوسری شادی ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ خاوند بدکاری کرتا رہے، بیوی تھوڑے ناراض ہوگی، راضی ہو جائے گی۔ حرام کرتا رہے، اس کے والدین بھی، سسرال والے بھی کچھ نہیں کہتے۔ بعض لوگ کھلم کھلا جاتے ہیں، بدکاری کے اڈوں پر جاتے ہیں، سسرال والے بھی جانتے ہیں، بیوی بھی جانتی ہے، لیکن یہ چلے گا سر۔ اگر اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لیے شادی کر لی ہے، حلال راستہ اختیار کر لیا ہے، تو اس سے بڑھ کر اب کوئی برا انسان نہ رہا۔ سسرال والے بھی ناراض، اس کی بیوی بھی ناراض، اس کے گھر والے بھی ناراض، اور سب کے لیے سب سے بڑا مجرم ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے ترازو ہیں آج۔ سبحان اللہ۔ واللہ بہت بڑی مصیبت ہے امت میں آج، کہ حرام کرنے والا تو مجرم نہیں ہے، اگر جرم ہے تو چھوٹا سا ہے، اچھا ہے تو چل جائے گا۔ دوسری شادی بہت بڑے جرم ہو چکی ہے۔ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، بہت کم عقل مند سمجھدار اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں ہیں جو صبر کر لیتی ہیں اور اپنے خاوند کے ساتھ مزید اچھا برتاؤ کرتی ہیں، پہلے سے زیادہ ہیں، بہت کم ہیں۔ الغرض تو اپنی بہن کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اس وعید سے بھی ڈرے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عورت بغیر سبب کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور خلا بھی اس میں شامل ہے، خاوند طلاق نہیں دیتا، وہ خلا لینا چاہتی ہے بغیر عذر شرعی کے، تو جنت خوشبو تک نہیں پا سکتی۔ اور یہ عذر یا یہ سبب نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری شادی سبب ہے، بلکہ آپ کی محبت کی علامت ہے کہ ابھی بھی آپ بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ یہ عجیب سی بات ہے، صرف جوش و جذبات ہے کہ آپ رہ بھی نہیں سکتی اور خلا بھی لینا چاہتے، تب کیسے رہیں گے؟ تب تو رہنا پڑے گا نا۔ اور ہمیشہ کا یاد رکھیں، میاں بیوی کی جو یہ ازدواج زندگی ہے، یہ برکت کو رحمت پر اگر قائم نہیں ہے، پھر اس میں کوئی خیر و برکت نہیں باقی رہتی۔ مودۃ و رحمہ، محبت ہے اور رحمت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد کیا خیر ہے؟ اگر محبت باقی نہیں رہی، وقتی طور پہ غصہ ہے، تو اللہ کے لیے رحمت کا دامن نہ چھوڑیں، خاوند پر رحم کریں، اس کی زندگی پر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے والدین پر رحم کریں، اس معاشرے پر رحم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر بہت ساری اور بہنیں بھی جو آپ کی طرح اس مصیبت میں مبتلا ہیں، جو اپنے اوپر ہی مصیبت لے کے آ چکی ہیں، وہ بھی آپ کے اس خیر قدم کو دیکھ کر، اس خیر عمل کو دیکھ کر کہ آپ اپنے خاوند سے جا کر واپس چلی گئی ہیں اور اپنے اس غلط مطالبے کو مسترد کر دیا ہے، اور اپنے خاوند کو سب سے بہترین، پہلے سے بھی زیادہ اچھی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آپ کر سکتی ہیں، صرف وقت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر کے دل میں بیٹھنے کی بات ہے۔ اور والدین، ان کے والدین کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی ڈریں۔ آپ کو تو اپنی بیٹی کو صحیح مشورہ دینا چاہیے، صحیح نصیحت کرنی چاہیے۔ یہ تو طبعی چیز ہے، بیٹی تو روئے گی اور بیٹی ناراض بھی ہوگی، اور بیٹی طلاق کا مطالبہ بھی کرے گی، خلا کا مطالبہ بھی کرے گی۔ میرے بھائی، یہ طبیعت، عورت کی طبیعت ہی ایسی ہے، طبعی چیز ہے۔ سمجھدار والدین اس کو فیس کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مسائل کو مزید الجھاتے نہیں ہیں، سلجھاتے ہیں۔ اپنے سینے سے لگاؤ اپنی بیٹی کو، اسے بٹھاؤ، اس کے سمجھاؤ،
نہیں سمجھتے چھوڑ دو کچھ عرصے کے لیے. اور میں اس بھائی کو یہ نصیحت کرتا ہوں اس کو وقت دو, چھوڑ دو, سمجھے گی انشاءاللہ. تو والدین کو چاہیے اپنی بیٹی پر رحم کرے, اس کے مزید عذاب کا سبب نہ بنے, اس کے لیے دعا کرے, اس کو نصیحت کرے. بھی تمہارا خاوند ہے, یہ حق اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاوند کو دیا ہے, ہم کون ہوتے اسے حق چھیننے والے؟ کون ہوتے ہیں؟ اس نے اچھا عمل کیا ہے, اس کی مدد کرو. وہ بھی اس وقت پریشان ہے, آپ کے سامنے سوال کیا ہے, بہت پریشان. اتنا لمبا سوال کیوں بھیجا ہے؟ سبحان اللہ, اس لیے کہ وہ پریشان ہے. یہ بھی آپ کا خاوند بھی آپ سے محبت کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے. وہ دلیل کے 7 سال تک وہ بھی بے اولاد تھا, لیکن تھا تو آپ کے ساتھ. کیوں دوسری شادی نہیں کی؟ اس کے پاس عذر تھا دوسری شادی کرنے کا. وہ پھر والدہ کی مجبور کرنے پر دوسری شادی کی ہے, تو آپ اس کو یہ سزا دے رہی ہیں. یعنی یہ محبت کی سزا ہوتی ہے. اگرچہ یہ باتیں نہ بھی ہوتی, پہلے کہہ چکا ہوں, اگر یہ اسباب نہ بھی ہوتے تو دوسری شادی کرنا اس کے لیے تب بھی مستحب ہے, لیکن اس نے پھر بھی مستحب عمل کو بھی چھوڑا. اور 7 سال تک آپ کیا سمجھتے؟ والدہ نے صرف 7 سال کے بعد کہا ہے؟ والدہ نے تو بار بار کہا ہوگا, کیونکہ یہ گھر کا مسئلہ ہے. بعض والد اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ شادی ہوئی 6 مہینے میں خوشخبری ہے نہیں ہے, بیٹا دوسری بیوی دیکھنا شروع کر دے. ارے موقع تو دو نا, ابھی 6 مہینے گزرے ہیں, 2 سال میڈیکلی 2 سال تک وقت ہوتا ہے, اس کے بعد پھر علاج شروع کرتے ہیں. عام طور پہ آج کل بیماریاں بڑھ گئی, اس لیے وہ 2 سال کبھی 1 سال 1.5 سال تک آ گیا ہے. ورنہ میڈیکل جو ہم نے پڑھی تھی اس وقت کتابوں میں, وہ 2 سال کا وقت تھا. یعنی ڈاکٹر بھی 2 سال کے اندر علاج شروع نہیں کرتے اولاد کی, تاکہ اولاد ہو. شادی کے پہلے 2 سالوں میں طبیعی چیز ہے, ایک نارمل فزیولوجی ہے کہ بچے نہیں ہوتے. اس کی 2 سال کے بعد جو ہے نا بعض لوگوں کو بچے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 7 سال تک انتظار کرتا رہا, آپ سے محبت کرتا رہا, آپ کی خدمت کرتا رہا. ہاں کوئی کمی ہے, اگر محبت میں کمی ہے, نہ نفقے میں کمی ہے, اخلاق میں کمی ہے, دین میں کمی ہے, آپ کا حق ہے. طلاق کا مطالبہ بھی کریں, اور نہیں تو خلا کا مطالبہ بھی کر سکتی ہیں. لیکن آپ خود کہتی ہیں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی, اور ان چیزوں میں سے کسی چیز میں کمی بھی نہیں ہے, جیسے کہ سائل نے کہا. اور شاید وہ خود بھی گواہی, میں نہیں جانتا, وہ خود بھی اپنے دل میں اپنے رب کے سامنے دیکھیں. دنیا والوں کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں, زبان سے کبھی جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, اب رب سے دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا, اپنا کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا. اگر ان چیزوں میں سے کوئی کمی نہیں ہے تو میں بہن کو نصیحت کرتا ہوں کہ صبر کرے, اور ان کے والدین کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اس گھر کو توڑنے سے بچا لیں. یہ گھر ٹوٹ جائے گا, دیکھیں زندگی آپ کی بھی بسر ہوتی رہے گی, اس نے دوسری شادی کی, اس کی زندگی بھی بسر ہو جائے گی, آپ کی بیٹی بھی گزارا کر ہی لے گی. لیکن ایک گھر اس مسلمان معاشرے میں ٹوٹ گیا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ والدین ہے. بیوی وعید میں چلی گئی, بیٹی وعید میں چلی گئی کہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی, والدین اس جرم میں اس کے بھی شریک ہیں, تو کیا ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے, اس مسئلے کو فوراً ختم کر دیں. جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے اسے تسلیم کریں. وہ شخص ابھی بھی آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے, ابھی بھی اس کو رکھنا چاہتا ہے, ورنہ اگر وہ چاہتا دوسری بھی مل گئی ہے, نئی زندگی مل گئی, تو کیا جھنجھٹ ہے. اگر جان چھڑانا چاہتا ہے تو بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, کیا روز کی سردردی ہے, چاہتا تو جو چلو یہ لو طلاق ہے, میری زندگی ویسے گزر رہی ہے, اور شادی بھی ایک جو دوسری جو تیسری کر لوں گا میں. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, پہلی بیوی سے بہت محبت ہے, اپنے سسرال والوں سے بھی محبت ہے, ان کا بھی احترام باقی ہے. اور اس نے یہ سوال بھیجا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے اس بھائی کے لیے اور ہر اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس جیسے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے, ان کے گھر کو پھر سے جوڑ دے, اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.